جیسے ہی داؤد نے مہر کو گاڑی میں لا کر پٹکا تو وہ خونخوار بلی کی طرح اس پر جھپٹی کہ وہ ارے ارے کہتا رہ گیا۔ ارے میری جان، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو بات باقی ہے، گھر چل کر حساب بے باک کرتے ہیں۔ اس نے مہر کو آنکھ مارتے کہا تو وہ شرم و غصے سے صرف ہوں کر رہ گئی۔ داؤد اور اس کی سو کال رومانٹک باتیں۔ مذاق کے علاوہ مہر، میں تم سے معافی چاہتا ہوں جو اتنے دن تمہیں نظر انداز کیا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، جس کا مجھے برابر احساس ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مہر نے فوراً اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مذاق کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے سامنے دیکھتا مہر سے مخاطب تھا۔ داؤد، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ آج اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو کل کو وہ بھی آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ مہر، لیکن میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ ان کے لیے ہی تو کماتا ہوں تاکہ ان کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ اس نے مہر کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا چاہا، جس پر مہر سر ہلا کر رہ گئی اور بولی، داؤد، بات پیسوں ہی کی تو نہیں ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں۔ بات تو ساری وقت کی ہے، جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنا کمائیں گے تو کل کو ان کے پاس بھی جواز ہوگا کہ وہ ہمیں اس لیے وقت نہیں دیتے کیونکہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم انہیں سرمایہ کے طور پر وقت دیں جو وہ کبھی نہ بھلا سکیں، اور آگے چل کر ہمیں بھی وقت دیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں تب ہوگی جب ہماری عمر ہو جائے گی۔ بمشکل ہی صحیح مگر داؤد اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ بات مشکل صحیح مگر گہری تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم دونوں کو وقت دیا کروں گا تاکہ تم لوگ مجھ سے بدگمان مت ہو۔ اس نے مہروش کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، جس پر مہروش بھڑک کر رہ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو وقت آپ حسینہ کے ساتھ باہر گزارتے ہیں اس کو میں بھولی نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ تو داؤد گہری سانس بھر کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ مہر اور داؤد جب گھر پہنچے تو گھر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر اتنی صبح پورے گھر کو تاریکی میں ڈوبا دیکھ حیران و پریشان سی داؤد سے استفسار کرنے لگی۔ داؤد، صبح کے وقت میں اتنا اندھیرا کیوں ہے اور کھڑکیاں بھی بند ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں میری قربت اور میری گستاخیاں یقیناً تمہیں چہرہ چھپانے پر مجبور کر دیں گی، اور تب یہی اندھیرا تمہارے کام آئے گا۔ داؤد کی نرم گرم سی بے باک میانی خیز سرگوشی پر مہر کے اوسان خطا ہوئے تھے، جبکہ کمر کے گرد سرکتی ہوئی انگلیوں نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ داؤد! اس کے منہ سے داؤد کا نام بکھر کر نکلا تھا، کیونکہ اس کی بے باک گستاخیوں سے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ شش! آج بس محسوس کرو مجھے اور اپنے ان حسین لمحات کو۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے کی طرف گیا، جہاں وہ پہلے ہی جنید سے ساری تیاریاں کروا چکا تھا۔ کمرے میں ہی پہنچتے ہی انہیں سرخ گلابوں کی مہک اپنے اندر بستی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ مہر کمرے کو اتنی خوبصورت طریقے سے سجا دیکھ اندر تک سرشار ہو گئی۔ مگر داؤد کے خطرناک ارادے اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ داؤد نے اسے نیچے اتارا اور خوبصورت لال رنگ کا ہارٹ شیپ باکس دیا، جس میں چمچماتا ہوا نائٹ ڈریس اپنی مثال آپ پیش کر رہا تھا۔ داؤد کا تو نہیں پتا، کیونکہ اس میں تو شاید شرم ہی ناپید تھی، لیکن مہر کی گردن، کان، ناک سب کچھ سرخ پڑ چکا تھا۔ اب تو بس بے ہوش ہونے کی کسر باقی تھی۔ داؤد کی زبردستی کرنے پر وہ واش روم میں جا کر ڈریس چینج تو کر چکی تھی، مگر ابھی سے داؤد کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ مہر، تم باہر آ رہی ہو یا پھر میں اندر آؤں؟ اس کے وارننگ دیتے انداز پر مہر کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ داؤد منہ پیچھے کیے کھڑا تھا۔ اس کے آنے پر وہ اس کی طرف پلٹا تو سانس جیسے سینے میں اٹک چکا تھا۔ کیا کوئی اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے؟ اس نے ایک پل کو سوچا اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آج مہر کی لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی داؤد نے اپنی منمانیاں کی تھی اور اسے شرم سے اپنے سینے میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں دی تھی۔ آج داؤد مہر کو اپنے سنگ ایک نئی دنیا میں لے گیا تھا، جہاں وہ دونوں بہت خوش تھے، غموں سے انجان، خوشی میں مستی اور اٹکلیاں کرتے وہ آنے والی آزمائش سے بے خبر تھے۔ حسینہ رات دیر سے گھر آئی تھی، لیکن جوں ہی اسے خبر ملی کہ داؤد مہر کے ساتھ آ چکا ہے اور صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند ہے، تب سے وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہر کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ اب بھی وہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح پھرتی شمس کو کال ملا رہی تھی اور اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نہایت کمظرف اور ناکام شخص نکلے تو
शम्स, एक छटांग भर की लड़की को ना अपने काबू में कर सके, क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े बिजनेसमैन होने का। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही, अब जो करना है वो मैं खुद करूंगी। तुम तो उस दिन कुछ नहीं कर पाए नामर्द, मगर अब मैं मेहर का किस्सा तमाम करके रहूंगी। इसने शम्स पर चिल्लाते फोन काट कर बेड पर फेंकते हुए कहा, और अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगी। मेहर और दाऊद को साथ तस्वुर करते वो होश खो बैठी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मगर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो बुरा करता है इसके साथ बुरा ही होता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उन सब के पीछे तुम हो, मगर मैं ही ना जान पाई। महर की आवाज पर इसने झटके से सर उठाया, जो दरवाजे में नाइटी पहने खड़ी थी। उसको देखकर हसीना का दिल जल कर और कोयला हुआ था। सच सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा, और तुम शम्स के साथ क्यों मिली हुई हो, और कब से इस साजिश में शरीक हो। महर ने इसका गला दबोचकर इसे दीवार से लगाते कहा, जिस पर वो इसे तमस्कुराना अंदाज में देखती हुई हंस दी। जहां तक अपने शोहर को बचा सकती हो बचा लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों अलग होने वाले हो, और तुम दोनों के बीच का कांटा मैं यानी हसीना होगी, जिससे कोई चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। हिम्मत है तो लगा लो सुराग कि मेरी साजिश का मकसद क्या है। हसीना ने इसके हाथ झटकते इसे चिढ़ाती हुई मुस्कुराहट से कहा, तो महर इसे खूंखार नजरों से घूरती हुई वापस निकलती चली गई। इसके जहन में बस यही गर्दिश कर रहा था कि आखिर हसीना का मकसद क्या है। अब वक्त आ गया है कि इन तस्वीरों को दाऊद तक पहुंचाने का। शम्स ने अपने और महर के करीब तरीन तस्वीरों को देखते हुए शातिर मुस्कुराहट से कहा। वो जानता था कि दाऊद देखी हुई बातों पर यकीन करता है, कानों सुनी बातों की बजाय, और ये सबूत उसे महर से बदगुमान करने के लिए काफी थे। अब महर, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दाऊद को छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कमरे में सिर्फ वो था और इसके बेहंगम दिल दहला देने वाले मकरूह कहके। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब वो लोग आमने सामने आने वाले थे। आज रेयान अयान का स्पोर्ट्स डे था, और इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। अयान ने रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जबकि रेयान ने किसी और गेम में पार्टिसिपेट किया था, ताकि अगर इनमें से एक भी जीत जाए तो दूसरा उसको भरपूर तरीके से अप्रिशिएट कर सके। महर बाहर से जितनी मजबूत दिख रही थी, अंदर से उसका दिल इतना ही डर रहा था। बज़ाहिर तो वो अपने दोनों बच्चों को हिम्मत दे रही थी, मगर अंदर से इसका दिल सहम रहा था, जैसे आज फिर कुछ बुरा होने वाला हो। इन सब ने दाऊद को नहीं बताया था कि अयान का पाँव ठीक हो चुका है। वो ट्रॉफी जीत कर ही इसे सरप्राइज करने का इरादा करते थे, मगर इस प्राइज इन्हें कितना भारी पड़ने वाला है, इससे वो सब अनजान थे। अब वक्त आ गया है महर, आमने सामने आने का। रोमा ने तैयार होते हुए सोचा। तुम नहीं जानती आज तुम किन किन चीजों से हाथ धो बैठोगी। रोमा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, वो तो खुद मुझे धोखा देकर दाऊद के सपने देखने लगी है। और रही बात मेरी, तो शायद तुम भूल गई हो कि मैं कैसी नागिन हूँ। खानदान तो क्या, औलाद तक को नहीं छोड़ती। इसने शातिराना हंसी हंसते हुए अपनी तैयारी पर एक नजर डाली। आज वो महर की तबाह होती जिंदगी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। महर, तुम्हें बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता। क्यों? आज तुम्हारी बर्बादी के पीछे तुम्हारा अपना प्यार होगा। हा 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 हा। काले बादलों ने आसमान पर बसेरा कर लिया था। अनदेखे कई तूफान इकट्ठे ही महर के आशियाने की जानिब बढ़ रहे थे, उसे तबाह करने के लिए। इस बात से अनजान कि इसकी जिंदगी किन तूफानों की जद में आने वाली है। आग पर से धुएं के मरगोले उठ रहे थे, आग चारसू फैल चुकी थी। धुएं के बायस सांस लेना दुश्वार हो रहा था, जबकि महर किसी भी चीज की परवाह किए बगैर आग की तरफ बढ़ रही थी। इसकी आंखों में कुछ खो देने का खौफ था। विश, रुक जाओ विश, वहां मत जाओ, वहां बहुत ज्यादा आग है। इसकी पुकार पर एक दफा महरविश ने पीछे पलट कर देखा, और वो बेबसी से मुस्कुरा कर वापस आग की जानब चल दी, जो इसे लपेट में ले लेने के दर पे थी। पीछे खान बेचारा इसको आवाजें देता रह गया, मगर महरविश ने इसकी एक न सुनी। ऐसा लगता था जैसे आग के इस पार इसकी दुनिया बसी है, जिसे वो किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती थी। तभी इसकी एक न सुनी। खान बेबस था, वो बस चीख और चिल्ला रहा था, क्योंकि वो इसके पास नहीं जा सकता था। इन एक अनदेखी ताकत ने उसे रोक रखा था। विश, महरविश, नहीं, वहां मत जाओ विश। अरे वो पुकारता पुकारता एकदम नींद से उठ बैठा। खान, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना। गुलमी ने खान के चीखने पर फौरन भाग कर अंदर आई थी, और इसे विश विश पुकारते देख परेशानी से पूछने लगी।
گل میں نے ابھی مہروش کو آگ کی طرف جاتے دیکھا اور مجھ سے بچا بھی نہ سکا۔ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ میں کیا کروں، میں اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اپنے خان کو یوں پریشان دیکھ گلمنے بھی پریشان ہو اٹھی۔ خان آپ فکر مت کریں، مہروش جہاں بھی ہوگی یقیناً ٹھیک ہوگی۔ آپ بس اس کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں بھی رہے اللہ کی امان میں رہے۔ گلمنے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ خان کچھ پل گمسم سا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس بات کا مطلب سمجھ وہ فوراً اٹھا اور اللہ کے حضور جھک گیا۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے مہروش کے لیے دعا کی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے ٹھیک رہے اور ہر آنے والی مصیبت اور آفات سے بچی رہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب تک وہ اس مشکل میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ خان سب حالات سے انجان اس سے ملنے کی دعا کر رہا تھا جسے قدرت خود اس کے در پر لانے والی تھی۔ آج اسکول میں کافی گہما گہمی تھی۔ اسپورٹس ڈے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود تھے جہاں والدین اپنے بچوں کی پشت پناہی کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ بچے ریس کے لیے میدان میں آ چکے تھے، وہیں مہر ریان ایان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ بچہ جیت ضروری نہیں، ضروری ہے کہ آپ حصہ لو اور کچھ سیکھو۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ نہیں کر سکتے تو دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اور وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ مہر نے اپنے دونوں بچوں کو باری باری سمجھاتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر سیانوں کی طرح سر ہلا رہے تھے۔ جی ماما، ہم سمجھ گئے، لیکن آپ فکر مت کریں، ہم ضرور جیت کر آئیں گے۔ ریان نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے بھی ریان کی بات پر حامی بھرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تم لوگوں کی بھی خوش فہمیوں کے کیا کہنے ہیں؟ رحمہ کی طنزی آواز پر وہ بے ساختہ پیچھے پلٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ریان اور ایان اپنی ننھی سی مٹھیاں بھینچے سے غصے کے ساتھ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، جو ان کی ماں سے بدتمیزی سے مخاطب تھی۔ تم سے مطلب؟ اس کو دیکھتے ہی یکایک مہر کی آنکھوں میں سرد مہری امڈ آئی۔ او آئی سی، بہت غرور نہیں آ گیا تم میں؟ مگر کوئی بات نہیں، آج تمہیں تمہاری اوقات واضح ہو جائے گی جب تمہارے بچے تمہیں پورے گراؤنڈ میں شرمندہ کروائیں گے۔ روما نے ریان ایان کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مہر 2 قدم اس کے قریب بڑھی تھی۔ اسے یوں خطرناک تیوروں سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی۔ اسے پچھلی بار کا واقعہ اچھی طرح یاد تھا جو بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ روما، پوچھنا یہ تھا کہ اب تمہارا ہاتھ تو ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو تم مجھے بتا سکتی ہو، مجھے دوبارہ تمہارے ہاتھ کو واپس اس حالت میں لانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مہر نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے روما کے بازو کو میری خیز نظروں سے دیکھتے طنز کیا، جو ابھی بھی پلاسٹر میں لپٹا تھا۔ روما اس کے ارادے سمجھ فوراً اپنا ہاتھ اپنے پیچھے چھپاتے ڈر کر پیچھے کو بھاگی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مہر، تم زیادہ دیر میرے آگے ٹک نہیں پاؤ گی، وہ بغیر مڑے کہتی ہوئی اپنی جگہ سے 9 2 11 ہو گئی، جبکہ اس کے یوں دم دبا کر بھاگنے پر ریان اور ایان کا کہکا بے ساختہ تھا، اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بیسٹ وشز لیتے گراؤنڈ کی جانب ریس کی تیاری کے لیے چل دیے۔ اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مہر کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اور پھر اللہ جس کے ساتھ ہو تو جیت خود ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مہر دلچسپی سے بچوں کی کارکردگی دیکھ رہی تھی۔ جب پونے گھنٹے کے بریک کا اعلان ہوا، ریان اور ایان کو ان کی ٹیچر اپنے ساتھ پریکٹس کے لیے لے کر گئی تھیں۔ ایک دم مہر کے فون پر ان نون نمبر سے فوٹوز آنے لگیں اور آتی چلی گئیں۔ مہر نے جب وہ نمبر کھولا تو اس پر اپنی اور شمس کی نازیبا تصاویر دیکھ کر اس کا خون جل اٹھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ شمس نے غلط انداز میں لی تھی، لیکن دیکھنے والے کو لگتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ اس بدفعلی میں شامل تھی۔ نیچے ایک میسج فوراً پاپ ہوا، اگر تم نہیں چاہتی کہ یہ حسین لمحات میں داؤد شاہ کو بھیجوں تو کنگز مال میں مجھ سے ملنے آ جاؤ، شاید اس کے بعد میں انہیں ختم کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ شمس نے اسے اچھی طرح بلیک میل کر کے آخر پر واہیات آنکھ مارتا ایموجی بھیجا کہ مہروش غصے اور شدت کے گھون بھرتی رہ گئی۔ ابھی بریک ختم ہونے میں کافی وقت تھا اور مال یہاں سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ آسانی سے شمس سے 2 2 ہاتھ کر کے واپس آ سکتی تھی۔ اس نے 2 لمحے کو سوچا اور پھر فیصلہ کرتی اٹھی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ریان اور ایان کو بتا کر گئی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ 10 منٹ میں وہ مال کے سامنے کھڑی تھی اور گہری سانس بھرتی شمس کی بتائی ہوئی جگہ پر گئی، جہاں وہ غرور سے اکڑ کر بیٹھا تھا کیونکہ بازی آج اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ مہر سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے۔
مہروش نے اس کے قریب آ کر کھڑے ہوتے بغیر بیٹھے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے کہا، آپ آئے بہار آئی۔ شمس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا، یقیناً اس کو مہروش کے غصے سے بھرے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں شمس، مدعے پر آؤ، ورنہ میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ مہروش کی اب بس ہوئی تھی، اسے کسی بھی طرح واپس ایان ریان کے پاس پہنچنا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شمس کے تصویروں کو دیکھ کر داؤد کوئی غلط فہمی پا لے۔ تبھی یہاں شمس سے ساری تصویریں ڈیلیٹ کروانے آئی تھی۔ آفٹر یو، شمس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ جب تک وہ بیٹھ نہیں جانتی شمس آگے کچھ بھی نہیں بولنے والا۔ اس کی ڈھیٹ پن پر مہروش کلس کر رہ گئی۔ تمہارے کہنے پر میں ان سب تصویروں کو ضائع کر دوں گا، مگر میری صرف ایک شرط ہے، ان کے بدلے تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو اور داؤد شاہ کو چھوڑ دو۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے بارے میں سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا۔ آخر تم اتنے خوش فہم کیوں ہو شمس؟ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں داؤد شاہ جیسے شخص کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ تم تو بس ایک پست ذہنیت کے غلیظ شخص ہو، جسے کسی دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنا نام اور شہرت پیاری ہے۔ پھر میں تمہارے لیے اپنی محبت کرنے والے شوہر کو کیوں کر چھوڑوں؟ مہر نے تمسخرانہ انداز سے دیکھتے ہوئے سے کہا تو شمس اتنی عزت افزائی پر دانت بھینچ کر رہ گیا، اور جب بولا تو لہجے سے آگ اگل رہی تھی، کیونکہ وہ کھرا شخص نہیں ہے۔ اگر تم سے محبت کرتا تو تمہیں اس رات یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ مہر اس کی بات پر دنگ رہ گئی، بھلا شمس کو اس بات کا کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا اس بات کا؟ کوئی نہیں، اس دنیا میں بس پیسہ بولتا ہے۔ دو چار پیسے پھینکو اور لوگوں کے بارے میں سب جان لو۔ تمہاری کوئی وضاحت مجھے داؤد سے دور نہیں کر سکتی، اور حسینہ کو بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنے پاس واپس بلوا لو۔ میں اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر اب تم نے اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اب حیران ہونے کی باری شمس کی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ مہر اتنی جلدی حسینہ کے بارے میں جان جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا یہ کھیل، چلو اب اس کھیل کو ختم کرتے ہیں۔ میں بارہا تمہارے پاس آیا اور تمہیں خود کو چننے کا موقع دیا، مگر تم نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھاتے مجھے دھتکار دیا۔ مگر اب تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی میرے ساتھ کے لیے۔ آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس غلط شخص سے دل لگا بیٹھی۔ تم نے تو باوفا بیوی ہونے اور اپنے شوہر پر یقین ہونے کا ثبوت دے دیا، مگر کیا تمہارا شوہر بھی تم پر اتنا یقین کرتا ہے؟ شمس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ مہر خود نہیں جانتی تھی کہ داؤد کو اس پر یقین ہے کہ نہیں، لیکن پرسوں رات کے بعد سے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا تھا اور داؤد نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تبھی وہ پر یقین لہجے میں بولی، نہ ہی میں تمہارے پاس آؤں گی، نہ ہی داؤد مجھ پر ایسی نوبت لائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ داؤد کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر تم دکھانا چاہتے ہو یہ تصاویر اس کو تو بصدر شوق دکھاؤ۔ میں تم سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی تمہارے بلانے پر اب کبھی آؤں گی۔ بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی بات پر شمس ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر بڑا مسکراتا ہے۔ مہر اسے غصے سے وارن کرتی سر جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر شمس کی آخری معنی خیز مسکراہٹ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ جب وہ واپس آئی کافی گیمز ہو چکی تھی۔ ریان ایک ریس میں جیتا تھا جبکہ دوسری میں سیکنڈ آیا۔ اب باری تھی ایان کی کلاس کی، اور رہی بات مہر کی تو اس کا دل زور و شور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ سب بچے قطار میں کھڑے ہو چکے تھے، اب انتظار تھا تو بس وسل بجنے کا، جس کی آواز پر ریس شروع ہونی تھی۔ ایان نے ایک نظر آڈینس میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کو پریشانی اور فکر مندی کے زیر اثر ملے جلے اثرات سے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اس کو دیکھتے تھامز اپ کا اشارہ کیا۔ کہاں دیکھ سکتا تھا وہ اپنی ماں کو اتنا پریشان، وہ بھی اس کے خود کی وجہ سے؟ اس کی صدا پر مہر دل کھول کر مسکرائی اور اسے فلائنگ کس دی جو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کیچ کی۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرا دی، یہی تو قیمتی اثاثہ تھا اس کے۔ بھلا ان کے بغیر وہ کیا کرتی؟ رما تمسخر سے ان کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ رہی تھی۔ چاہے جو بھی کر لو مہر، جیت تو میری ہوگی اور ہار تمہاری۔ بھلا یہ لنگڑا بچہ کیسے ریس جیتے گا جبکہ اس کے مقابل کتنے پھرتیلے بچے ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے دل میں کہا۔ وہاں سب اس بچے کو دیکھ حیران تھے جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز کو جھٹلائے آج وہاں اپنی قسمت آزمانے چلا تھا۔ داؤد آفس میں سیریس فائلز ایک دفعہ اسٹڈی کر رہا تھا
کیونکہ 15 منٹ بعد ان کی بہت اہم میٹنگ تھی اور حسینہ پاس ہی بیٹھی اس کو نہار رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ داؤد کے دیکھنے پر فوراً نظریں جھکا کر فائل اسٹڈی کرنے لگتی، جیسے اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ حسینہ، تمام پوائنٹس اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لو، تمہیں پتہ ہے نا یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ داؤد نے اسے پروجیکٹ کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ مجھ پر یقین رکھو داؤد، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور پھر یہ تو بس ایک میٹنگ کی پریزنٹیشن ہے۔ اسے نہایت دلربائی کے انداز سے کہا۔ وہ دونوں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جنید ایک پارسل لے کر اندر آیا۔ اس سے پہلے وہ داؤد کو پارسل پکڑا اس سے پہلے کہ وہ داؤد کو پارسل پکڑاتا، اس کے فون پر کال آئی، جسے سن کر جنید کے قدموں تلے زمین نکل گئی اور وہ پارسل ٹیبل پر رکھتے داؤد سے معذرت کرتا باہر کو بھاگا۔ داؤد نے اسے اچنبھے سے یوں جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر پارسل کھولا، جسے دیکھتے ہی وہ بیٹھا نہ رہ سکا اور حیرت کے مارے کھڑا ہو گیا۔ الفاظ تو کہیں گم گئے تھے۔ سامنے اس کی بیوی کی نازیبا تصاویر تھیں۔ وہ ان پر کبھی یقین نہ کرتا، لیکن ان میں سے 5 تصاویر تو مہر کی آج کی تھیں۔ داؤد کو اچھی طرح یاد تھا کہ مہر نے آج یہی کپڑے پہنے تھے۔ حسینہ بھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے داؤد کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی، جو ضبط کی آخری حد پر کھڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں اس نے آفس کا حشر نشر کر دیا۔ گیم 3 گننے کے بعد وسل پر شروع ہوئی، جہاں بچے وسل کی آواز سنتے ہی تیزی سے بھاگے۔ ایان نے آہستہ سے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ریان اور مہر کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں لمحے کو بھی نہیں جھپک رہی تھیں۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ایک ٹھوکر لگتے وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا اور اس کی ایک ٹانگ پر بندھی سٹک ٹوٹ گئی تھی۔ ایان! مہر ایک چیخ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایان کی کہنیوں اور گھٹنوں سے خون بہتا دیکھ اس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ریان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ ساری آڈینس جو پہلے ہوٹنگ کر رہی تھی، ایان کے گرنے سے وہاں سناٹا چھا گیا اور یہاں روما فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسے لگا مہر کہ میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی؟ میں جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، یہاں تک کہ اپنے ہی بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سے مہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتی مسکرائی، جبکہ مہر کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھیں۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ روما نے ہی کچھ کیا ہے۔ مہر کی کوشش تھی کہ وہ گراؤنڈ میں پہنچ جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ ایان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں اور وہ درد برداشت کرتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہر حال میں فتح آج اپنے نام کرنی تھی اور رحمہ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے جو ایان کی راہ میں پتھر چھپائے تھے، انہوں نے اپنا کام کر ڈالا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالتے ایان کی ویڈیو ریکارڈ کی، جہاں وہ اپنے خون کو دیکھتا کراہ رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ یقیناً روما کا بہت برا حال کرنے والی تھی۔ روما، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی بہت بری سزا ملے گی، اس نے نم آنکھوں سے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا اور سختی سے مٹھیاں بھینچی، یہاں تک کہ اس کے نازک ہاتھ سرخ پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا بندھن توڑتے ہوئے گراؤنڈ میں جا پہنچتی، ایان بمشکل دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے اٹھتے ہی چاروں طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا تھا۔ اس پر آج جیتنے کا جنون سوار تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اب وہ لڑکھڑا نہیں رہا اور نہ ہی اس کے پیر میں رکاوٹ آ رہی ہے، بلکہ بالکل تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اتنی دیر کی محنت رنگ لائی تھی اور وہ جو بچے پہلے تیز بھاگ رہے تھے، اب ان کی رفتار دھوپ کے باعث کافی کم ہو چکی تھی، اور ایان جو بھی پورے زور و شور سے بھاگنا شروع ہوا تھا، پلک جھپکتے ان کو بہت پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لال ربن سے ٹکراتا وننگ لائن کراس کر چکا تھا۔ مہر اور ریان جو ستم سادھے ایان کو دیکھ رہے تھے، لوگوں کی تالیاں پیٹنے پر ہوش میں آئے اور ریان بھاگ کر ایان کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ ایان جو گھٹنے کے بھل جھکے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، اچانک آنے والی افتاد پر بکھلا گیا، جہاں ایان اور اس کے باقی کلاس میٹس اسے کندھوں پر اٹھا کر ہوٹنگ کر رہے تھے۔ اور رہی بات مہر کی، تو اس کے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر کار اس کے اتنے ماہ کی محنت رنگ لائی تھی، جو ایان آج اپنی دونوں ٹانگوں پر بغیر لڑکھڑائے کھڑا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا مہر نے اس دن کا کہ اس کا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے، کتنی دعائیں مانگی تھیں جو آج اس کا بچہ
کتنی دعائیں مانگی تھی جو آج قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ شاید ہی مہر آج سے زیادہ مہر سے کوئی خوش ہوتا، اور اسے یقین تھا کہ داؤد بھی جب ان کو دیکھے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایان اور ریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو آنسو صاف کرتے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ روما کے غصے کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے اتنی بڑی شکست ملے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، پھر یہ کیسے جیت گیا؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ کوئی انہونی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایان کو سٹیج پر انعام لینے کے لیے بلایا گیا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ بھی کبھی یہاں کھڑا ہو کر پہلا انعام جیت رہا ہوگا، اور یہ سب اللہ کے بعد اس کی ماں کی وجہ سے ہوا۔ پہلا انعام جیتتے ہوئے اس کے ہاتھ خوشی سے کانپ رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جب اسے مائک میں آ کر سپیچ کے لیے کہا گیا تو اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مجھے فرسٹ پرائز ملا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تھینکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری موم کہتی ہیں کہ ہمیشہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی مما کو تھینکس کرنا چاہوں گا۔ تھینکس مما، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ میری مما نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھ پر بہت محنت کی ہے۔ ڈاکٹر انکل نے کہا تھا کہ میں کبھی چل نہیں پاؤں گا، مگر میری مما نے کہا تھا اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر سب والدین اور ٹیچر مسکرا دیے۔ سارے کہتے ہیں کہ نئی ماما پیار نہیں کرتی، مگر میرے اور ریان کی ماما ہمارے لیے فیری ہیں، جو ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، ہمیں ہر چیز دیتی ہیں۔ ماما آئی لو یو ویری مچ، آئی ریئلی لو یو۔ وہ شدت جذبات سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ روتے ہوئے مائک میں زور سے کہتے مہر کی جانب بھاگا، جو اپنی باہیں کھولے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھاگ کر اس کی نرم آغوش میں سمایا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے لگے آنسو بہا رہے تھے۔ مہر نے بھی اسے کس کر گلے لگایا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ ریان سے بھی رہا نہیں گیا تو وہ بھی دیکھا دیکھی اس کے گلے لگ گیا۔ ایان نے اپنی ٹرافی خوشی خوشی مہروش کو تھمائی تھی، جبکہ خوبصورت منظر کیمرہ مین نے کیمرے کی آنکھ میں خوبصورت یاد کے طور پر قید کیا۔ سبھی کی آنکھیں ان ماں بیٹوں کے پیار کو دیکھ کر نم ہوئی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ کسی کو بھی افسوس نہیں تھا کہ ان کا بچہ نہیں جیتا۔ ایک ماں جیت گئی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ پر بس ایک رحمہ ہی تھی جو حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مہر، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آج کی رات میں نے تمہاری زندگی نہ پلٹ دی تو پھر کہنا۔ اس نے اپنے موبائل میں چلتی ویڈیو کو دیکھ شاطرانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ مہر ریان اور ایان کو لیے واپسی پر مال آئی تھی انہیں گفٹ دلانے، مگر یہاں کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو پکڑتے کنسٹرکشن ایریا میں لے جاتے اس کی چھٹی حص بیدار ہوئی۔ ریان، ایان آپ دونوں یہ برگر ختم کرو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے دونوں کا دھیان بھٹکاتے کہا، ساتھ نظریں وہیں تھیں جہاں سے وہ لڑکی کو لے کر گئے۔ پر ماما آپ جا کہاں رہی ہیں؟ بچوں نے بے تابی سے پوچھا۔ بچے اسے چھوڑنے پر کسی طور راضی نہیں تھے۔ دیکھو میری جان، ماما آپ کے لیے گفٹ لینا ہے، سو بیسیکلی اٹس اے سرپرائز جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سو یہاں بیٹھو اچھے بچوں کی طرح، میں ابھی آئی، مگر آپ دونوں کہیں نہیں جاؤ گے، گاٹ اٹ؟ اس کی بات سنتے دونوں ایکسائٹڈ ہوئے اور اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر شرافت سے بیٹھ گئے۔ ماما ابھی آتی ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنا دھیان رکھنے کا کہہ کر فوراً اس طرف بھاگی تھی جہاں اس نے ان لڑکوں کو جاتے دیکھا۔ وہ اوپر والے پورشن کا نہایت سنسان ایریا تھا، جہاں بورڈ پر لال نشان سے رکنے کا کہا گیا، مطلب وہاں جانا صاف منع تھا، اور اسی بات کا وہ سب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مہر نے لگے ہاتھ پولیس کو کال بھی ملا دی تھی، جبکہ خود ادھر ادھر دیکھتی وہاں بڑھنے لگی، جب ایک سمے سے کسی لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز آئی، خدا را رحم کرو مجھ پر، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ لڑکی سسک رہی تھی مگر وہ حیوان بنے ہوئے تھے۔ اس بے بس لڑکی کی آواز سن کر مہر کو شدت سے غصہ آیا اور وہ اندر آ دھمکی، جہاں وہ چاروں لڑکوں چاروں اطراف سے اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں انہوں نے پکڑ رکھے۔ اس کے ایک دم اندر آنے سے وہ سب ہڑبڑا گئے، مگر دروازے میں اس ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ مہر انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک نہ شد دو شد، ایک سے بھلے دو، ان لڑکوں نے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مہر کی نظر صرف اس بے بس لڑکی پر تھی جس کے آنسو اس کا چہرہ بھر چکے تھے۔
ایک لڑکا اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھ رہا تھا جب مہر نے رکھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، جس سے اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اگر یہ کہیں کہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ باقی تینوں لڑکے ششتر کھڑے اس کی ہمت دیکھ رہے تھے، جو اکیلے ان سب کو مقابلہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، اس نے غرا کر کہا تو اس کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ مہر نے انہیں نظر انداز کرتے نیچے گری لڑکی کو جھٹکے سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بھی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس کے پیچھے چھپنے لگی، جیسے مہر اسے ہر مشکل سے بچا لے گی۔ مہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر اس کے کندھوں پر دی تھی، کیونکہ اس کا آستین زور زبردستی سے پھٹ چکا تھا، جو کہ مہر کو زیادہ غصہ دلانے کا باعث بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں ان کا شکار کرتے، پولیس ایک دم دھاوا بولتی ہوئی اندر آئی تھی اور ان چاروں کو گدیوں سے پکڑ کر رکھ کر دو ہتھڑ رسید کیے۔ ان چاروں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں اور وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ وہ چیختے چلاتے رہے مگر پولیس انہیں وہاں سے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ جاتے ہوئے ہیڈ نے مہر کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے وقت پر انہیں اطلاع دے کر کسی بڑے نقصان سے بچا لیا، اور یہ سب منظر دور سے بھاگ کر آتے جنید نے بخوبی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اب روتے ہوئے مہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے آج اس کی عزت بچا لی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم اپنا خیال رکھنا، خود سیکھو۔ تم جب تک اس دنیا سے ڈرو گی، یہ دنیا والے تمہیں اور ڈرائیں گے، لیکن جب تم مضبوط بنو گی تو کوئی تمہیں ڈرانا تو کیا نظر اٹھا کر دیکھ تک نہیں پائے گا۔ کچھ سال پہلے میں بھی تم جیسی تھی، مگر اب میرے پاس میرے مضبوط سہارے ہیں جنہوں نے مجھے اعتماد دیا۔ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تنہا کہیں مت جاؤ، بہتر ہے کہ اپنے ہمراہ کسی محرم کے ساتھ آؤ، کیونکہ یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے، ہر کوئی شکار کی طاق لگائے بیٹھا ہے۔ بہتر ہے اب تم سمجھ گئی ہوگی، مہر نے اس لڑکی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے اس کی باتیں اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مہر چونکی تو تب جب جنید پیچھے سے بکھلاتے ہوئے بھاگ کر آیا اور وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ جنید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ جنید کے آنے پر وہ لڑکی بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی جسے مہر حیات سے دیکھ رہی تھی۔ بھیا، آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی بھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی۔ اگر آج یہ نہ ہوتی تو شاید میں آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر پاتی۔ مجھے لگا آپ آج بھی باہر لے کر نہیں جائیں گے، اس لیے میں غصے سے خود ہی آ گئی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ چکا ہے باہر اکیلے نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ پلیز بھیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا تو مہر نے اس کی طرف ترہم سے دیکھا، کیونکہ مہر جانتی تھی کہ جنید داؤد کے کام میں کتنا بزی رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ مہر نے آج گھر جا کر داؤد سے اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ جنید اپنی بہن کو گھر جا کر ڈانٹنے کا سوچ پہلے مہر کی طرف پلٹا۔ تھینک یو میڈم، اگر آج آپ یہاں نہ ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہوتا۔ آج آپ نے میری بہن کی عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ میرے پاس آپ کو دینے لائق تو کچھ نہیں، مگر آپ میرے سے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، چاہے تو جان مانگ لے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کے آگے سر جھکاتے کہا تو وہ شریر انداز میں مسکرا دی۔ خیر، جان تو بہت قیمتی ہے جنید، لیکن مجھے کبھی بھی تم سے کوئی بھی فیور چاہیے ہوا داؤد سے چھپ کر تو مجھے امید ہے تم میری مدد کرو گے۔ داؤد کو بتائے بغیر اس بات کا وعدہ کر لو تو سمجھو تم نے مجھ سے حساب برابر کر لیا۔ جنید اس کے بعد سن کر دل سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مہر اور داؤد میں ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا تھا، اس لیے اس نے آرام سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ لیکن یہ مدد مہر اتنی جلدی اس سے مانگنے والی تھی، ان دونوں کو ہی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مہر میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ داؤد نے اپنی فائلز، ٹیبل، گلدان، سب چیزوں کو درہم برہم کرتے ہوئے حسینہ کو کنکھیوں سے دیکھتے چیخ کر کہا، جسے سن کر 2 لمحے کے لیے حسینہ بھی ڈر گئی۔ میں تمہیں شروع سے ہی کہتی تھی داؤد کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں، تم ہی اس پر بھروسہ کیا رکھتے تھے۔ اب تو تم نے اس کا اصل رنگ دیکھ لیا نا، بہتر ہے کہ تم اسے اب چھوڑ دو۔ حسینہ نے اپنا اگلا پتا پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اور اسی وقت مہر سے حساب چاہیے، اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا، جبکہ حسینہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بھلا وہ اتنا مزیدار شو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، داؤد اسے دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھا تھا اور مہر کو آواز دینے لگا، مگر مہر گھر ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ اس کی غیر موجودگی نے داؤد کو اور غصے میں مبتلا کر دیا۔
اور وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ ابھی وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فون نہ ہی دیکھے، مگر ان نون نمبر نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو دیکھی، پیروں سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، وہ آج داؤد کو سمجھ آ گیا تھا۔ اس کی گرفت اپنے فون پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون توڑتا، ان نون نمبر سے اسے کال آنا شروع ہو گئی، جسے اس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اٹھا لیا تھا، اور دوسری طرف سے روما کی آواز سنتے اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے۔ آج بچوں نے مہر کے ساتھ بہت مزہ کیا۔ ایان کو پٹی کروانے کے بعد انہوں نے مال میں شاپنگ کی، اچھا سا کھانا کھایا اور خوب مزے مزے کی سیلفیز کلک کی۔ اب وہ سب تھکے ٹوٹے آئے تھے، لیکن گھر میں داؤد کو غصے سے ٹہلتے اور حسینہ کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، داؤد نے تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہاں تھی تم مہر، بتاؤ مجھے، اور میرے بچے میرے سے پوچھے بغیر تم نے اسپورٹس میں حصہ کیسے لینے دیا؟ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ ایان چل نہیں سکتا، پھر بھی تم نے اسے ریس میں حصہ لینے دیا۔ کس نے حق دیا تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ داؤد، وہ حیرت اور رنج سے بس اتنا ہی بولی۔ بچے ڈر کے مارے اس کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ بس مہر، تم نے جو غلطی کی ہے اسے مانو بھی، بہانے مت بناؤ۔ مہر نے ایک نظر حسینہ کی طرف دیکھا جو اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد، یہ بات ہم اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنی مٹھیاں بھینچتے کہا۔ بات ابھی ہوگی، اسی وقت۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا مہر، کیا تم ان کو واقعی اپنی اولاد نہیں مانتی؟ مہر اس کی بات پر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ داؤد، وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ داؤد اسے سب کے سامنے سگے سوتیلے کا طعنہ دے گا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی کی دھند چھا گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ او، میں کیسے بھول گیا کہ ریان اور ایان تو تمہاری اصلی اولاد ہیں ہی نہیں۔ بھلا تمہیں ان کی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ آخری بات تھی جس کی مہر نے داؤد سے امید نہیں کی تھی۔ یہ بات مہر کا دل خون کر گئی تھی کہ وہ اس کے لفظوں کے تیروں سے لہو لہان ہو کر رہ گئی۔ اب اس کی بس ہوئی تھی۔ ابھی داؤد کچھ اور کہتا کہ مہر بولی نہیں دھاڑی تھی۔ بس داؤد صاحب، بس۔ جانتی تھی میں کہ آپ مجھے کبھی اپنا مان ہی نہیں سکے، تو پھر مجھ پر یقین کیسے کرتے؟ جب میں آپ پر یقین کرتی ہوں، اس سے اگلی بار ہی آپ اسے برے طریقے سے میرا یقین توڑتے ہیں کہ میں خود پوری ٹوٹ جاتی ہوں۔ میں نے ہر طرح سے آپ کو یقین دلایا کہ میں ایک اچھی ماں ہوں، میری محنت، میری ریاضت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے نیندیں تک قربان کر دیں اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی پسند کو آپ کی پسند میں ڈھال لیا، کیا یہ کم تھا؟ جو آپ مجھے ستیلے ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ریان ایان کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں نے کبھی دوسری اولاد کا نہیں سوچا، اور اب آخر میں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ میری سگی اولاد نہیں۔ مہر درد کی شدت سے گلا پھاڑ کر کہتی، ریان ایان کو اپنے بازوؤں میں بھینچتے ہوئے بولی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگوتے چلے گئے، جبکہ ریان ایان سہمے کھڑے تھے۔ انہوں نے داؤد کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر جو آج انہوں نے اپنے باپ کا روپ دیکھا تھا، وہ داؤد سے بری طرح ڈر گئے تھے۔ مہر! داؤد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کی بات کاٹنی چاہی، مگر اس نے داؤد کو دھکا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چٹک کر بولی، ڈونٹ کراس یور لمٹس داؤد شاہ۔ اب میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ میں اپنے گھر والے تک سے دور رہی کس کے لیے؟ بہاج کو بھلا دیا کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ تمہیں اتنی بار موقع دیا، مگر تم نے ان سب موقعوں کو گنواتے چلے گئے، اور پھر مجھ سے ایک نیا موقع مانگنے کے در پر آتے رہے، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں موقع دیتی رہی۔ مگر اب بس بہت ہو گیا، میں تمہیں ایک بار بھی دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے شخص پر یقین کرے جس سے تو کوئی دوسری بار محبت تک نہ کرے؟ ایسے مطلبی انسان کے ساتھ رہنا تو میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ آج تم نے سگے سوتیلے کو بیچ میں لا کر میری نظروں میں خود کو گرا لیا ہے، اور شاید ہی تم کبھی میری نظروں میں اٹھ پاؤ گے۔ آخر کس بات پر، کس کے کہنے پر تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو؟ کیا تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میں نے بچوں کا کتنا خیال رکھا ہے؟ او، آخر میں کیسے بھول گئی کہ تم گھر میں ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا نا۔ جو شخص اپنے بزنس میں اتنا لگاؤ رکھتا ہو کہ اسے گھر میں اپنے بچوں تک کی طبیعت کا معلوم نہ ہو، وہ بھلا اپنے بچوں کی حفاظت پیار کیسے کر سکتا ہے؟ مہر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو داؤد اس کی بات سن کر بھنا اٹھا۔
بے شک میں گھر پر نہیں رہتا مہر، مگر میں آفس میں بھی گھر کی ساری معلومات رکھتا ہوں۔ تم لوگ جہاں ہوتے ہو میرا دھیان تم سب پر ہی ہوتا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں گھر سے لا علم رہوں گا؟ اور رہی بات ایان کو چوٹ لگنے کی، تو اس کی ماں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے۔ اگر مجھے وہ نہ بتاتی تو شاید تو مجھے کبھی بتانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ چھپا لینا چاہتی تھی نا تم یہ بات مجھ سے؟ آخر کو سگی ماں جو ٹھہری وہ تکلیف سے تو اسے ہی ہونی تھی، اور وہ ایان کی تکلیف نہیں دیکھ سکی، اس لیے تو اس نے مجھے کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ داؤد کا لہجہ تو آگ آگ برسا رہا تھا جس سے مہر پور پور سلگ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ روما روما نے بتایا تمہیں میرے بارے میں؟ اس نے پرسوچ انداز میں اٹکتے اٹکتے غمگین لہجے میں کہا۔ اس کی ایک بات پر وہ 100 بار مری تھی۔